بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ۔ سورہ مریم کی آیت 12۔ اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے۔ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے صالح، تو اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائیں گے۔ تو اب یہاں سے آغاز شروع ہو گیا، بات شروع ہو گئی، آغاز ہو گیا کہ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام جو ہے انہیں عطا فرمائے، اور اب ان سے بات ہو رہی ہے۔ تو گویا درمیان کی وہ تمام تفصیلات بیچ میں موجود نہیں ہیں کہ کیسے پیدا ہوئے، سب کام ہو گیا۔ اب یہ ان کی جوانی کا وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں ہدایات دے رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یعنی اس ایک فقرے کے اندر وہ بات بیان کر دی ہے کہ وہ کام جو ان سے ان کے ذمے کیا گیا، جو کام ان سے لیا جانا تھا، کہ منصب نبوت پر معمور کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں، اور اس وقت ان سے یہ بات کہی گئی ہے کہ کتاب الہی کو مضبوط تھام لو، خذ الکتاب بقوہ۔ یہ جو بات اس میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا۔ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا مطلب ہے یعنی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہنا اور اس پر عمل پیرا رہنا، عمل پیرا ہونا، یہ مراد ہے۔ یعنی کوئی ہاتھ میں کتاب دی گئی ہے، کتاب اسے تھامے رہنا، ظاہر کتاب اور وقت کو تھامنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اسے تھامنے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب پر قائم ہو جانا۔ یہ بات ہمارے ساتھ بھی ہے، ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت ہمیں بھی دی ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، یعنی اس کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اور اس سے وابستہ رہنے کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی اس پر عمل پیرا رہیں، جو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں وہ ہمیں معلوم ہو۔ یہ ایسا نہ ہو کہ کتاب تو ہماری ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، اس کے بعد یہ کتاب کیا ہے، اس میں کیا کچھ اللہ نے بیان کیا ہے، کیا ہدایات ہیں، کیا واقعات بیان کیے ہیں، اس سے کیا مراد ہے، یہ سب ہمیں نہیں پتا۔ کتاب ہماری ہے، ہمارا اس پر ایمان بھی ہے، تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا مطلب یہی ہے کتاب سے وابستہ بھی رہنا، کتاب جو پیغام دے رہی ہے اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اس کے مطابق کام کرتے چلے جانا، جو کتاب یہ ذمہ داری لگاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام سے بات کی ہے۔ اس وقت میں جو کتاب ان کے پاس موجود ہے وہ توریت ہے، یعنی اس میں اب کوئی نئی کتاب ان کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، بلکہ اسی وہی شریعت ہے، اسی پر انہیں قائم رہنا ہے، تو اسی پر قائم رہنے اور اسی کو آگے بڑھانے کی بات ان سے کی گئی ہے۔ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا کی ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی بات یہ آتی ہے کہ وہ مواعظ کا مجموعہ ہے، ورنہ شریعت وہی توریت سے ہی وہیں سے اخذ کر کے آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا تھا، بچپن ہی میں حکم سے نوازا۔ اب یہ ان کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے۔ تو یہ حکم سے مراد کیا ہے؟ یعنی قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، تفقہ فی الدین، معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت، اور اللہ کی طرف سے معاملات میں فیصلہ دینے کا اختیار۔ یہ حکم کی تشریح ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی اللہ نے کس چیز سے انہیں نوازا ہے۔ ویسے عام طور پر حکم کے بارے میں نبوت کی بات بھی آتی ہے کہ حکم سے مراد کیا ہے، جس کو حکم دیا اللہ نے دیا ہے، تو گویا کہیے کہ اسے وہ نبوت دی ہے۔ نبوت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو نبی ہوگا وہ اپنے دور میں اس وقت کا گویا کہیے کہ وہ شخص ہوگا جس کی اطاعت کرنے، جو حکم دے گا لوگوں کو، جس کی بات تسلیم کرنی پڑے گی سب کو، تو اس لیے حکم سے مراد نبوت دیا جاتی ہے۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار شخص تھا، یعنی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ اس میں جو ان کی خصوصیات اللہ نے بیان کی ہیں کہ حنان کا لفظ آیا ہے، حَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، تو ہم نے اپنی طرف سے، یعنی اللہ نے انہیں یہ چیزیں عنایت فرمائی تھیں۔ تو حنان کا جو لفظ ہے یہ عام طور پر حنان کا لفظ، بلکہ حنان کا لفظ ہے جس پہ نون پہ تشدید نہیں ہے۔ حنان یہ نرم دلی اور رقت کے لیے، نرم دلی کے لیے، شفقت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے پھر اس کے اندر مامتا کا مفہوم بھی آتا ہے کہ مامتا کے لیے بھی، یعنی ماں کو جو
محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے اور اس کی خاطر گویا کہ یہ جو قربانیاں بھی دیتی ہے اور اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہے، تو اسی کو اس لفظ حنان سے تعبیر کیا گیا۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے بندوں کے لیے ان کے دل میں یہ جذبات تھے، یعنی اتنی نرمی، اتنی شفقت، اتنی محبت لوگوں کے ساتھ تھی، اس سے وہ لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، یہ زکوٰۃ کا لفظ ہے اصل تو زکوٰۃ یعنی پاکیزگی کی بات ہے، تو یہ پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی کہ ان کے جو مزاج کی کیفیت اور ان کی اخلاقی کیفیت جو ہے اس کے بارے میں بات آتی ہے کہ انتہا درجے کے پاکیزہ انسان تھے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں آگے کہ ان کے بارے میں جو چیزیں عام طور پر یعنی بنی اسرائیل کی روایات سے یہ چیزیں ہمارے سامنے زیادہ آئی ہیں، جنہیں مفسرین نے شامل کیا ہے، بیان کیا ہے اس موقع پر۔ اس کے بارے میں ان کے بارے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں جس میں اللہ نے کہا کہ اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ اور پھر آگے کوئی بات پوری کر لیتے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اتنی بات ہے اس مقام پر جو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی ہے، اس سے زیادہ بات نہیں ہے۔ وہاں بھی بات نہیں تھی یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں زیادہ سورہ آل عمران میں، اور اس کی بات بنیاد یہی ہے کہ چونکہ یحییٰ علیہ السلام کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ ایک دلیل ہمیں عطا فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے، اس لیے ان کے کام کے بارے میں زیادہ تفصیل اس یہاں پر سامنے نہیں آتی ہے۔ البتہ بنی اسرائیل کی روایات کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ تقریباً 30 سال کی عمر میں انہیں نبوت کے منصب پر یہ معمور کیے گئے، اور اس میں جو بات ان کے لیے آتی ہے کہ انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا کہ یہ لوگوں سے گناہوں کی توبہ کراتے تھے، اور توبہ کرنے والوں کو بپتسمہ یعنی انہیں توبہ کرانے کے بعد غسل دینا، یہ اس طرح سے یہ کام ان کا تھا، یہ کرتے تھے، یہ ایک طریقہ انہوں نے اختیار کر رکھا تھا تاکہ روح اور جسم دونوں پاک ہو جائیں۔ یعنی یہ اس طریقے سے ظاہر توبہ کر رہے ہیں، روح کی پاکی ہے اور جسم کی پاکی کے لیے یہ بپتسمہ یعنی غسل کرنے کی بات تھی، توبہ کے بعد غسل کرانا۔ تو یہ کثرت سے لوگوں کے پاس گئے اور لوگوں کو جمع کرتے، بات کرتے، جگہ جگہ جاتے، تو ان کا نام ہی یہ مشہور ہو گیا۔ یہ جو یوحنا ان کے لیے کہا تھا یوحنا بپتسمہ دینے والا، یہ ان کا یہ مشہور ہو گیا تھا ان کے بارے میں، یہی اس سے یہ پہچانے جاتے تھے۔ اور ان کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول انہی کے زبانی انہی کی کتابوں میں موجود ہے کہ جس میں ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں، یہ خود یہ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے رویہ پھر کیا کیا آخر میں اختیار ان کے ساتھ، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ جس کے بارے میں خود ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ ان کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ بہت ہی پاکیزہ انسان ہے، بہت نیک آدمی ہے، اور بہت فقیرانہ انداز سے زندگی گزاری انہوں نے، اونٹوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا کمر سے باندھے رہتے، اور یہ بھی بات ہے ٹڈیوں کی خوراک یعنی اس کو بنا رکھا تھا، اپنے جنگلی شہد جو ہے اس کے پر گزارا کرتے۔ یہ سب چیزیں ان کی روایت کے اندر سامنے آتی ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں کو بلاتے تھے اللہ کی طرف اور انہیں گویا کہ توبہ کی طرف آمادہ کرتے، گناہوں سے باز رہنے کی بات کرتے، لوگوں سے کہتے نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ ناحق کسی سے کچھ لو، بس اپنی جو تمہاری یعنی جو اس میں تمہارا مشاعرہ ہے اس پر کفایت کرو۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا، جیسے سپاہیوں کی بات آتی ہے، جملہ وہاں پر آتا ہے کہ سپاہیوں نے پوچھا کہ شیخ ہم کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ کسی پر ظلم نہ کرو اور نہ ناحق کسی سے کچھ لو اور اپنی تنخواہ پر کفایت کرو۔ آج کے والوں کے لیے بھی یہی بات، اگر کوئی کہے تو یہی بات کہے گا، تو اس وقت یہ بات انہیں یہ بتا رہے تھے۔ لیکن یہ جو ان کا معاشرہ تھا جس حد تک بگڑ چکا تھا، اس کی صورتحال یہ تھی کہ اس میں اس ایسے فرد کو بھی گوارا کرنے کے لیے یہ معاشرہ تیار نہیں تھا۔ تو اس میں یہ تو عام لوگوں کی کیفیت ہے کہ جو متاثر بھی ہو رہے تھے، پھر ان کے جو بڑے لوگ تھے اور گویا کہیے کہ جو ان کے علماء اور ان کے درویش اور فریسی اور صدوقی، یہ جو ہیں ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہیں یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی۔ تو جو آگے کے حالات بنے ہیں اس میں ان کا کوئی طرز عمل یعنی ان کے حق میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب کہ ہیرود کے بارے میں، ہیرود اینٹیپاس، یہ وہاں کا فرما روا ہے، یہ ویسے تو خود تو یہودی ہے اور انتہائی فسق اور فجور کا دور ہے، وہ سارے معاملات اس طرح کے وہاں پر ہیں، اور اس نے وہ کہیے کہ جو داشتہ اس نے بنا کر رکھی ہوئی تھی اپنا ہیرودیاس، اس کے یہ جو باتیں کہا کرتے تھے، جو پیغام لوگوں کو دے رہے تھے، جو دعوت دے رہے تھے، وہ دعوت ظاہر لوگوں کو پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے تھی، وہ فحاشی، بے حیائی، منکرات کے خلاف تھی۔ جیسے آج بھی اگر کوئی بات کہتا ہے،
ابھی جو آپ نے دیکھا نا پچھلے دنوں میں جو کچھ ہوا ہے یہاں پر ہمارے ملک کے اندر ہی یہ سب کچھ ہوا کہ عورتوں کے دن کے نام پر اور کا یہ سب مولوی نے لگا رکھا ہے اور یہ سب چیزیں اور ایسی آزادی چاہیے اور ویسی آزادی چاہیے. تو جب یہ باتیں اسلام کی جب سامنے آتی ہے، اسلام تو یہ پابندی کے لگاتا ہے، اسلام تو حیا کی بات کرتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ تو گویا کہ یہ ایسی عورتوں کے لیے کوئی پسندیدہ ان کے لیے گویا کہ مقام اس کا نہیں ہے، ایسی عورتوں کا جو بے حیائی اختیار کرنا چاہیں، جو فحاشی کے اندر جو ہے گویا کہ اس میں مبتلا ہونا چاہیں، وہ تو کہتا ہے کہ عورت کا مقام تو گھر ہے اور اسے تو بڑا پاکیزہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کا ایک مقام رکھا ہے، اس کو پوری ساری اس کی جو حرمت ہے وہ ساری قائم کی ہے، وہ اپنی جگہ پر بات ہے. لیکن جو بے حیا عورتیں وہ اسے پسند نہیں کرتی ہیں. تو ایسے ہی معاملہ یہ ہوا. ہیرودیاس جو ہے کہ یہ جو کچھ کہتے تھے، جو یہ پیغام دے رہے تھے، جو فضا بنا رہے تھے، وہ سمجھتی تھی کہ یہ ان کی تعلیمات کے روشنی میں ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، یعنی یہ فاحشہ عورتوں کی، بے حیا عورتوں کی ان کی کوئی عزت نہیں ہے، لہذا وہ ان کی دشمن تھی. اب یہ بھی جو کچھ یہ پیغامات دے رہے تھے، جو باتیں کر رہے تھے، اس کے نتیجے میں خود اس نے جو ہے یہ اس کا حیرت ان کے پاس جو اس کا اس وقت کا بادشاہ ہے، اس نے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا ہے. جیل میں ڈال دیا اس لیے کہ اسے خطرہ ہے کہ بھئی یہ جو آدمی ہے اس کی تعلیمات اگر پھیل گئی تو میری سلطنت کے لیے خطرہ ہے. یہ خود انہیں کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے. اب اس کے بعد انہوں نے اس کے جیل میں ہے، اس کے باوجود بھی ان کی بات جو آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو یہ جو اس کی داشتہ ہے ہیرودیاس، اس نے یہ بات کی کہ کسی طرح سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. تو اس کی بیٹی نے اس کے سالگرہ کے دن پہ خوب ایسی رقص کیا ہے، یعنی ہیرود انٹیپاس کی سالگرہ کے دن پر، اور وہ اس سے جیسے ان لوگوں کے مزاج ہوا کرتے ہیں، اس سے کہا مانگ جو کچھ مانگنا ہے، اس سے خوش ہو کر یہ کہا. تو بیٹی نے ماں سے مشورہ کیا کہ کیا مانگوں. تو اس وقت اس فاحشہ عورت نے اس نے جو بات کی کہ کہا کہ اس موقع پر اب تو یایا کا سر مانگ لے. یعنی مانگنے کی بات کیا، کس قدر دشمنی ہوتی ہے شیطان کو دین یعنی حق پر چلنے والے لوگوں سے، کہ وہ کچھ نہیں مانگا، دنیا کے معاملے سے کچھ نہیں مانگا، یہ جو ہمارے لیے آگے رکاوٹ بن رہے ہیں تو کیا کہتی ہے کہ جو یایا کا سر مانگ لے. اور اس نے جا کر یہ کہا کہ یایا کا سر تھال پہ رکھ کے منگوا دیجئے. اور پتہ چلا کہ وہ لیکن تھا وہ انہی کے اس میں. تو بہرحال اس کے بارے میں آتا یہ ہے کہ بڑا اسے افسوس تھا اور اس نے کہ یہ کیا مانگ لیا، لیکن یہی کام کیا، سر کٹوا کے لا کر ان کی نظر کر دیا. اور اس قوم نے گوارا کیا، اس قوم نے گوارا کیا. یعنی کوئی ایسا نہیں ہوا کہ اتنا بڑا کام ہو جائے اور وقت کا نبی اور اس کا سر کاٹ کر پیش کر دیا جائے اور بغیر کسی وجہ کے، اور اس طرح کی ایسی فاحشہ عورتوں کی فرمائش پر، اور پھر قوم جو ہے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتی چلی جائے. تو یہ اس قوم کا حال ہے. بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ غضب ہے اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے. تو اس طرح کا معاملہ ان کا یہ تھا. تو یہ ان کے ساتھ میں ہوا. اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بس اتنی بات ہم سے کی ہے، اور وہ بھی اس بنیاد پر کی ہے کہ انہی بنی اسرائیل کو یہ سمجھایا جائے، انہی کو یہ بتایا جائے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا اللہ کے ساتھ شریک قرار دے دیا ہے. یہ بھی عیسائی بھی انہی بنی اسرائیل کا حصہ ہیں. یعنی بنی اسرائیل میں جو یہودی ہوئے انہوں نے ان کا انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ جو تھے انہوں نے یہ کام کیا کہ انہیں الہ بنا لیا. تو آگے اللہ تعالیٰ پھر وہی ذکر شروع کرتے ہیں حضرت مریم کا، اور پھر ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی. فَاتَّخَذَتْ من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی. اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. روح سے یہ لفظ جو ہے عام طور پر جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ نے روح کا ویسے فرشتوں کے لیے ملائکہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن خصوصیت سے جبرائیل علیہ السلام کے لیے ہوتا ہے. تو کہا یہ گیا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے. جب ان کے پاس آئے ہیں تو اب یہ ان کے بارے میں کہا جیسے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو پردہ ڈال لیتے ہیں اعتکاف میں، یعنی لوگوں سے نظروں سے چھپ کر بیٹھتے ہیں. یہ ہوتی صورت شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی، معتکف ہو گئی تھی، اور ویسے بھی یہ خاتون تھی، ان کا معاملہ اس طرح کا تھا. تو اب ایک آدمی وہاں ان کی تنہائی کے اندر موجود ہے. ظاہر ہے فرشتوں کے آنے کی جو بات ہے کہ فرشتہ اس صورت میں نہیں آیا کرتا کہ اپنی اصل شکل میں آ جائے تو انسان اس کی ہیبت سے مر جائے گا. یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ 2 مرتبہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے، اور پہلی مرتبہ جب دیکھا ہے تو آپ پر اس کی ایک ہیبت طاری بھی ہو گئی ہے.
سورہ مدثر میں اس کی تفصیل آتی ہے ہمارے سامنے. تو غرض یہ کہ اس حوالے سے یہ ان کے سامنے جب یہ آئے تو ایک انسان کی شکل میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا، ان کے سامنے آ گیا. تو اب یہ کہتی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم جگہ بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. اگر تو کوئی نیک آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. نہیں اگر کوئی جیسے یہاں پر کسی اچانک تنہائی میں ایک عورت کے پاس ایک مرد کے آ جانے کا مطلب جو ہے وہ کوئی برے ارادے کی بات ہے. تو یہ محسوس کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اگر تو کوئی نیک آدمی ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. تو اب وہ جواب دیتے ہیں قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. یاد رہے کہ سورہ آل عمران میں ہم اس کی تفصیل پڑھ کر آئے ہیں. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. یہ بات وہ کہتی ہیں بھائی کیسے یہ بات تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کی طرف سے آئے ہو اور یہ پیغام مجھے دے رہے ہو تو ایسا کیسے ہوگا. تو جواب اب کیا آ رہا ہے قال کذالک. اس نے کہا ایسا ہی ہوگا. اب یہ کذالک آ گیا وہی جو وہاں پر آیا تھا، اسی سے دلیل دی. مفسرین کی بات کرتے ہیں کہ دیکھو جب وہاں پر کہا تھا کہ ایسے ہی بوڑھے رہتے ہوئے بیوی کے بانجھ رہتے ہوئے یہ کام ہوگا تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ اسی طرح سے تمہارے ساتھ اگر تمہیں کسی بشر نے چھوا نہیں ہے اس کے بغیر ہی اللہ تمہیں جو ہے یہ عطا فرمائے گا. تو یہ بات اس میں بتائی جا رہی ہے. کچھ لوگ جو ہے اس معاملے میں غلط فہمیوں کا شکار ہوئے ہیں. یہ کہیے کہ قرآن کی بات کو اس طرح تسلیم کرنے یا معجزات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ عام جیسے اور بچے پیدا ہوتے ہیں ویسے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اپنے باپ سے. تو یہ یہاں قرآن واضح طور پر بتا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. اب کسی کو قرآن کی بات نہیں ماننی ہے تو نہ مانے، لیکن قرآن پر ایمان کی بات بھی کرے اور اس بات کو تسلیم نہ کرے، اس کا کوئی اور مطلب نکالنے کی کوشش کرے تو یہ غلط ہوگا. بہت سی دلائل اس کے اندر موجود ہیں، اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. تو یہاں وہ کہتے ہیں کہا قال کذالک قال ربک هو علی حین ولنجعله آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا. جواب دیا فرشتے نے کہ ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے تو کوئی کام مشکل ہی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ فوق الفطری طریقے سے یعنی عام عادات کے خلاف کام ہو رہا ہے تو اس لیے کہا میرے لیے مشکل نہیں ہے. کسی کے لیے مشکل اس کو سمجھے تو سمجھے. اور یہ ہم اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ہو کر رہنا ہے. یعنی یہ بات جو ہے واضح طور پر اس کے اندر ہمارے سامنے رکھ دی گئی، بتا دی گئی. تو قرآن کے الفاظ خود اس بات پر دلالت کرتے ہیں اور آگے بھی یہ تفصیل اس کی اور آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا. مریم اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کے لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی. یعنی جب یہ بات ہو گئی کہتا دیا کہ ایسا ہوگا، اب جا رہا اس کے کام شروع ہو گیا، معاملہ جو ہے آگے جو اس طرح سے ہوا کرتا ہے. تو اب یہ جب یہ حمل رہ گیا تو اب ظاہر سی بات ہے ان کا دور کے مقام پر جانے سے کیا مطلب ہے، یعنی بیت لحم کہا جاتا ہے، وہاں چلی گئی، وہ دور چلی گئی. ظاہر ہے کہ اگر وہیں رہتی تو اس کے آثار نمودار ہوتے، آثار نمودار، سوال جواب، سوال کہاں سے کیسے کیا معاملہ سب کے سامنے. لہذا خاموشی سے چلی گئی تاکہ یہ زمانہ تو گزرے. ظاہر سی بات ہے جو وقت گزرنا ہے وہ گزرنا ہے. تو اس اعتبار سے وہ چلی گئی. اگر عام حالات ہوتے تو جانے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے، اپنا گھر چھوڑ کے اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کے اگر ایسا ہوتا تو نہ جانے کا کوئی سوال نہیں ہے. تو وہ چلی گئی وہاں سے تاکہ یہ زمانہ امن سے گزر جائے. تو جب وہ چلی گئی تو پھر اس کے بعد کی بات اللہ بتا رہے ہیں فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا، یعنی وہ زمانہ حمل کا گزر گیا اور اب یہ بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا اور وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا. یہ بات جو کہہ رہی ہے ابھی اس کے اندر بات آتی ہے سامنے وَكُنْتُ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا، اس سے پہلے مر جاتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، کوئی نام و نشان نہ رہتا. تو یہ وہ کیفیت ہے، وہ صورت حال ہے کہ جس کا انہیں سامنا کرنا ہے. ایک ایسی لڑکی کہ جس کو ظاہر سی بات ہے کہ کنواری مریم ہے،
اب یہ جب یہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کو لے کے جائیں گے تو ہوگا کیا؟ یعنی آگے جو صورتحال کا سامنا کرنا ہے جب قوم کے سامنے جائیں گی تو کیا بنے گا؟ یہ تو وقت گزر گیا، چلیے یعنی عمل کا زمانہ گزر گیا، اب بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، اب اس کے بعد کیا ہوگا، اسے لے کہاں جائیں گی؟ تو اس اعتبار سے کیفیت ہے یہ وہ صورتحال ہے جس کے اندر انہیں اس طرح کیا ان کی کیفیت بن رہی ہے اور وہ اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے۔ تو اس موقع پر پھر فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکارا، غم نہ کر، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا ہے۔ وَخُذِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، بس تو کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اسے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ یہ بات اللہ رب العالمین انہیں یعنی اس کیفیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب ایسی صورتحال ہے، ظاہر ایک بچی ایک عورت یعنی لڑکی اس طرح کی اس کی کیفیت ہے، کوئی بہت عمر نہیں ہے اور اس صورتحال سے میں گرفتار ہے اور تنہا ہے، ایسے وقت میں ظاہر سی بات ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ تسلی کا یہ گویا کہ یہ کہ انتظام کیا گیا کہ فرشتے نے انہیں پکار کر یہ بات کہی کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے یہ چشمہ روا کر دیا ہے اور اس درخت کو ہلاؤ تو تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو، مطلب یہ کہ پریشان مت ہو، اور کوئی شخص نظر آئے تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہٰذا میں آج کسی سے نہ بولوں گی، یعنی کوئی جواب میں کوئی بات نہیں کروں گی۔ تو یہ بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ تمہارا کام نہیں ہے، تم خاموش، ہم جواب دیں گے، یعنی اللہ کی طرف سے انتظام کیا جائے گا۔ اب تم یہی پریشانی ہے کیا جواب دوں، کیا کہوں، کیا بتاؤں، کس کو سمجھاؤں، کیسے سمجھاؤں، تو اللہ تعالیٰ خود ہی انتظام کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ یہ گویا کہیے کہ ان کے لیے یہ انتظام کیا، کھانے کا بھی پینے کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ساتھ ساتھ پھر کیا ہے، اچھا اس پر مفسرین ایک بات اور کہتے ہیں کہ یہ جو کہا تھا کہ یہ جو ہے تو ساقط یہ بجز النخلا، یعنی درخت کو جو ہے کھجور کے ذرا ہلا، کھجور ٹپک پڑیں گی، تو ہلانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ایسے ہی ٹپک پڑیں، جب کھلانا ہے تو ایسی لا کے دے دی جائیں۔ ایک تو فطری طریقہ ہے، یعنی کیا بات ہے، ایسے بھی پیش کیا جا سکتا تھا، فرشتہ لا کے دے دیتا، کھاؤ بھی ٹھیک ہے، اور بھی بہت کچھ آ سکتا تھا، لیکن وہی انداز ہے کہ جو انسانوں کے لیے عام طور پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جن چیزوں کو اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں وہ تو کرتے ہیں معجزاتی طور پر، ورنہ عام چیزیں عام حالات کے اندر ہوتی چلی جاتی ہیں جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو ایسے ان سے کہا، اور پھر ہلانے کی بات یہ ذرا ہاتھ پیر ہلاؤ، یعنی اس معاملے میں تو یہ گویا کہ تھوڑی سی مشقت کی بات بھی اس کے اندر بتائی گئی ہے کہ یہ کام خود کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہ کام کر کے اب ان سے کہہ دیا کہ یہ کہہ دو کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نیت کی ہے، نظر مانی ہے، لہذا آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اور بات آئی بھی ہے سامنے، انہی کی روایت سے بھی بات آتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر چپ کا روزہ، جیسے ہم بھی کہہ دیتے ہیں کبھی، لیکن ہوتا نہیں ہمارے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ختم کر دی ہیں، اور اس معاملے میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ جو ہے جو بنی اسرائیل کے جو چیزیں بعض چیزیں رہی ہیں تو اللہ نے انہیں ہمیں بچایا، ان سے الگ کر دیا ہے۔ جیسے ان کے یہاں قربانی جو کرنے قربانی جس چیز کی قربانی کی جائے اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا، جیسے جانور قربان کیا جائے تو اس کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے پاس اللہ نے رکھا ہے کہ قربانی بھی کرو اور گوشت بھی استعمال کرو، یعنی جسے کہتے ہیں کہ آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، یعنی کھاتے بھی کھاؤ بھی اور قربانی کا ثواب بھی حاصل کرو، دونوں چیزیں اللہ نے ہمارے لیے رکھ دی ہیں۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ ان کے پاس یہ بھی ایک تھا، تو یہ جو اب نہیں ہے، اور اب یہ بتا دیا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات تھی، یہ شریعت میں تھی، اس کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ انسان چپ ہو جائے، یعنی خاموشی کا روزہ۔ ہاں یہ بات البتہ اپنی جگہ پر ہے کہ بہت زیادہ بولنے سے منع کیا گیا ہے، اور خاموش رہنا وہ اچھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاموشی حکمت ہے، اور یہ حکمت کم لوگ اختیار کرتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ وہ ہے کہ ہر موقع پر نہ بولنا، یعنی موقع بے موقع آدمی بولتا رہے، زیادہ بولنا اس سے منع کرنے کی بات ہے، ورنہ ویسے کوئی عبادت کی بات نہیں ہے یہ، تو ان سے یہ بات کہہ دی گئی۔ اب آگے فرمایا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔
پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنے قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا گناہ کیا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. اب یہ آ گئی قوم کے درمیان. اب قوم کے درمیان آئی ہے تو اس صورتحال کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے. آتے ہی لوگوں نے جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسی لڑکی جو کہ ظاہر شادی شدہ نہیں ہے اور وہ گود میں بچے کو لے کے چلی آئی ہے، تو لوگ جمع ہو گئے ادھر ادھر سے، سارے جو خاندان والے باقی لوگ ادھر سے، محلے والے کہاں سے، یہ کیا معاملہ ہوا، یہ کیا بات ہے. یہ تو آتے ہی جو ہے گویا کہیے کہ جو لوگوں کا عام انداز ہوتا ہے، آتے ہی جو بات کی ہے، یعنی کوئی اور بات نہیں بلکہ گناہ کی بات ہی، یعنی کہ یہ کیا کیا، یہ کیا کر ڈالا، یہ تو بڑا گناہ کر ڈالا. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. اچھا، اس جملے سے بھی کئی چیزیں نکالی ہیں لوگوں نے. اس میں ایک بات تو یہ بات آتی ہے سامنے، پہلے تو یہ کہا کہ ہارون کی بہن، اس پر بھی ایک چیز آتی ہے کہ ہارون کی بہن سے مراد کیا ہے. ایک تو یہ کہ وہی ہارون کا جو خاندان ہے، یعنی اس طرف سے بات ہو رہی ہے تو اسی میں کہا گیا، اسی کے حوالے سے کہا گیا کہ تم اتنے بڑے خاندان کی عورت ہو، تم نے یہ کیا کام کیا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تمہاری ماں ہی کوئی غلط عورت تھی. تو یعنی جب آدمی کے جو کہیے کہ آباء و اجداد کی بات یا اس کی خاندانی وجاہت کی بات یا اس کے والدین کے تقوی کی بات، تو یہ بھی انسان کے لیے ایک اہمیت کی بات ہوتی ہے، جہاں اسے اس اعتبار سے اس سے کوئی فضیلت ملتی ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں بھائی بڑے باپ کی اولاد ہے، یعنی بڑے ان کا جو ہے خاندان کی بات، یا اس حوالے سے کہ ان کے والد جو ہیں بڑے آدمی تھے یا اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے. اور ابھی ہم نے پڑھا ہے پیچھے سورہ کہف میں پڑھا تھا، اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی مال کی حفاظت کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ اس کا باپ ایک صالح آدمی تھا، لہٰذا اس کی اولاد کے ساتھ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی کی جا رہی ہے. یا اس بچے کو جس کو قتل کر دیا تھا کہا تھا یہ بچہ نافرمان ہے لیکن اس کا باپ ایک صالح آدمی ہے، لہٰذا اللہ اسے دوسری اولاد دے گا. تو یہ صالحیت کا اپنا ایک مقام ہے، اس کا کچھ چیزیں اس سے ہوتی ہیں. تو ویسے بھی کہتے ہیں یار اتنے اچھے آدمی کے بچے ہو اور تمہارا یہ حال ہے. یہ تو کیا اسے بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں اس سے کچھ چیزیں اچھی سیکھنی چاہیے تھیں، بری کیسے سیکھنی ہے. یہ بات اس طرح سے کہی جا رہی ہے. ہمارے لیے تو بات بہت بڑی بڑی ہے. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رسول کی امت میں، ایسا کتاب ہمارے پاس، ایسا دین ہمارے پاس، پھر ہمارا کیا حال. تو یہ گویا کہ یہ بھی ایک بات ہوتی ہے جب لوگ کسی کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں. خیر، یہاں تو بات کچھ اور ہو رہی ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ تو نے کیا کر ڈالا، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں، جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے، یعنی یہ بچہ جو ہے اس سے بات کیسے کریں. اس پر قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں. وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اور مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو اگلی آیت میں کہا بھی ہے ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. یہ بات اللہ بیان کرتے ہیں. اب یہ بات اس میں یہ 4-5 آیات ہمارے سامنے آ گئی اکٹھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اب گہوارے میں کلام کر رہے ہیں، یعنی گہوارے میں کلام کرتے ہیں. یہ بات سورہ آل عمران میں بھی آئی تھی. اس میں فرشتے نے جب مریم کو خوشخبری دی ہے تو ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ اللہ تجھے ایسا بیٹا عطا کرے گا جو گہوارے میں بھی کلام کرے گا، بڑی عمر کو پہنچ کر بھی کلام کرے گا. فی المہدی وکہلا کا لفظ وہاں پر آیا تھا. تو یہ ذکر اللہ نے کیا ہے، بتایا ہے. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طور پر انہیں نشانی بنایا ہے. یعنی یہی صورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اس وقت میں جب کہ ابھی وہ ظاہر ہے کہ شیرخوار بچے ہیں، اس میں وہ بولتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا
اور بابرکت کیا. تو یہ بات اس کے اندر ہم سامنے آ رہی ہے. ظاہر اس وقت نبی نہیں بنایا ہے، اس وقت نبی نہیں بنایا، بلکہ نبوت تو اپنے وقت پر جا کر ملے گی، کتاب بھی اپنے وقت پر جا کر ملے گی. لیکن یہ فیصلہ آج ہی ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ کے جو فیصلے وہ اپنے وقت پہلے ہی موجود ہیں. تو اس اعتبار سے کہ اللہ نے یہ کام کیا ہے، اللہ نے مجھے یہ بنائے دیے، لہٰذا اس سے دلیل اس وقت آ رہی ہے کہ جب یہ اللہ نے ان کے لیے نشانی بنا دیا کہ دیکھو اس بچے نے اس وقت میں یہ بات کی ہے جب کوئی بات نہیں کر سکتا ہے بچہ. تو لہٰذا اب جب یہ ہم اسے نبوت عطا کریں گے تو بہت سے لوگ اس بات کے گواہ موجود ہوں گے کہ ہاں اس وقت اس بچے کے ذریعے سے یہ بات کہلوائی گئی تھی، اور اب اس نے نبوت کا اب جو اسے دی گئی ہے اس کو تسلیم کیا جائے. تو بنی اسرائیل پر یہ حجت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ بات جو ہے جو کہا تھا ہم اسے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں، تو یہ نشانی تھی جو بنی اسرائیل کے سامنے اللہ نے ظاہر کر دی، تاکہ اب اس کے بعد جو ہے ان کے پاس کوئی عذر کا معاملہ نہیں ہے. تو اس کی بنیاد پر جب انہوں نے ان کا بھی انکار کیا اور گویا کہ یہ اپنی دانش میں تو گویا صحیح سلب پہ چڑھا دیا، تو یہ اللہ نے انہیں پھر وہ سزا دی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مثال بنا دی عبرت کی. تو اس حوالے سے یہ گویا کہ یہ کہ ایک نشانی تھی جو اس موقع پر ان کے سامنے رکھی گئی. تو انہوں نے واضح طور پر یہ بات بتا دی کہ مجھے بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیے کہ ہر دور کے اندر ہر نبی کے لیے نماز اور زکوٰۃ کی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اور پھر یہاں ایک بات اور کہی، برم بوالدتی، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا. صرف والدہ ہے. ابھی پیچھے ہم نے بات کی تھی علیہ السلام کی، جو قرآن میں بات ذکر آیا تو اس میں کیا بات ہوئی تھی؟ اپنے والدین کا حق ادا. والدین کا لفظ آیا وہاں پر، اور یہ والدتی کا لفظ ہے، اس لیے والدین نہیں ہے، صرف والدہ ہے. تو برم بوالدتی، اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا. تو بہت قرآن صاف ہے اس معاملے میں. اب کسی کو قرآن کی بات نہیں ماننی ہے تو بہرحال اس کا انکار اس طرح کر سکتا ہے کہ نہیں مانتا اللہ کی بات کو، لیکن یہ کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے. قرآن واضح طور پر یہ بات بتا رہا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ مجھے کچھ جبار اور شقی نہیں بنایا. اور اللہ رب العالمین ان کی طرف سے بات کہہ دی کہ انہوں نے خود کہا، یہ کہلوایا اللہ نے، سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. اور پھر ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ اس کے بارے میں سچی بات جو اللہ نے بیان کی اس میں لوگ شک کر رہے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے. فانما یقول له کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اب یہ جو ان لوگوں نے صرف اس بنیاد پر کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ ہی کو باپ بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کا کہا اللہ کا بیٹا ہے یہ، یا کہ اس بنیاد پر انہیں الہ بنا دیا. تو یہ سب باتیں غلط ہیں. اللہ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا اس کا کوئی خاندان ہو، وہ سب سے غنی ہے. اور پھر یہ کہ اس کے لیے کوئی بھی کام کرنا ناممکن نہیں ہے. وہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرتا ہے تو اس سے پہلے حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر چکا ہے، اور آدم کو بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا کر چکا ہے. یعنی ساری مثالیں اللہ کی ہمارے سامنے، بغیر باپ کے، بغیر ماں کے اور بغیر ماں اور باپ دونوں کے، یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. تو جب وہ لوگ الہ نہیں بنے، کسی نے آدم علیہ السلام کو الہ نہیں بنایا، کسی نے حضرت حوا کو الہ نہیں بنایا، حالانکہ ان کی پیدائش بھی اس طرح سے ہوئی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الہ بنانے کا کیا جواز پیدا ہوتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا، اور کبھی کسی نبی نے بھی نہیں کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. اور اسی بات کو سورہ مائدہ میں ہمارے سامنے رکھا گیا. اس میں وہ بات بتائی گئی جب گفتگو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اس بارے میں، اللہ جب ان سے پوچھے گا کہ تم نے کہا تھا، وہ کہیں گے میں کیسے کہہ سکتا تھا، آپ کو معلوم ہے، اور میں نے تو یہی ان سے کہا تھا کہ اللہ میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تم بھی اسی کی بندگی کرو، میں بھی اسی کی بندگی کرتا ہوں. تو یہاں پر اسی بات کو واضح کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. سو جن لوگوں نے اختلاف کی، جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جب کہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے.
تو یہ مختلف گروہ کون ہیں؟ یہ انہی کے گروہ ہیں، یعنی عیسائیوں کے گروہ بنی اسرائیل کے، کہ ان کے درمیان بھی ایک بات نہیں ہے، ان کے لیے بھی الگ الگ ان لوگوں کے پاس جو ہے اختلافات ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اور کسی ایک بات پر یہ لوگ یکسو نہیں ہیں۔ تو یہ ان کے اختلاف کا ذکر اللہ نے کیا، اس کا نتیجہ آخرت میں یعنی یوم عظیم کہا کہ اس دن سامنے آ جائے گا کہ جب انہیں اس سب کا نتیجہ دیکھنا پڑے گا۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ یعنی اس دن کے حوالے سے آج انہیں خبردار کر دو۔ نبی کا کام یہی ہوتا ہے، رسول اللہ تعالیٰ اسی لیے بھیجا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بات بتائی ہے کہ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، رسول مبشرین و منذرین، لوگوں کو خبردار کریں، لوگوں کو ہوشیار کریں، لوگوں کو ڈرائیں برے عمل کے برے نتیجے سے، اور اچھا عمل ان کے سامنے رکھیں، اس کے اچھا نتیجہ ان کے سامنے رکھیں، یعنی بشارت دیں انہیں جنت کی اگر وہ ایمان اور عمل صالح ایمان لا کر عمل صالح اختیار کریں۔ تو غرض یہ کام آپ کا ہے کہ آپ اس دن کے حوالے سے انہیں بتائیں، خبردار کریں، اس لیے کہ اس دن پھر جس حسرت کا سامنے انہیں کرنا پڑے گا اس کا کوئی ان کے پاس علاج نہیں ہے۔ وہ حسرت یوم الحسرہ، یہ حشر کے دن کا ایک نام یوم الحسرہ بھی ہے، یعنی اس دن حسرت ہوگی۔ ویسے تو کہا یہ مفسرین نے بعض میں روایت بھی بیان کی ہے کہ یہ بات کی کہ ہر ایک کو حسرت ہوگی، ہر ایک کو حسرت ہوگی، تو ہر ایک کو حسرت کے والے سے یہ کہا کہ نیک لوگ بھی ہوں گے، تو نیک لوگ یہ حسرت کریں گے کہ کوئی بھی وقت انہوں نے بغیر نیکی کے کیسے گزارا، اگر زیادہ نیکیاں کرتے زیادہ درجات ملتے۔ جیسے وہ ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب انسان اللہ کے پاس اپنے اعمال کا بدلہ پا رہا ہوگا، اجر پائے گا، تو بڑا ایک ڈھیر اس کو اجر کا اس حوالے سے، یعنی اجر کی اس کی تفصیل بیان کرتی، اس طرح کرتے ہوئے کہا کہ پائے گا بہت سارا اجر، ڈھیر پائے گا، تو کہے گا کہ اللہ یہ کیا ہے، تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ نے دنیا میں قبول کرنے کے بجائے آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ کر دی ہیں۔ دنیا میں مناسب نہیں سمجھا تمہارے لیے اسے قبول کرنا، تو اب یہاں پر تمہارے لیے اس کا اجر جمع کر دے، اس لیے کہ دعا عبادت ہے، جب دعا کرتے ہیں تو ایک عبادت ہوتی ہے، اس کا اجر ملے گا اللہ کے پاس۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں پوری ہو جائے، اور مزید یہ کہ اللہ اجر بھی دے گا، تو جو پوری نہیں ہوئی دنیا میں ان کا یہ وہ ہے، ان کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ یہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، تو سارا اجر نہیں پاتا، دنیا کی تو دنیا میں رہ گئی، ختم ہو گیا معاملہ۔ تو جب وہ اس کا بدلہ ماں دیکھے گا اس طرح سوچے گا۔ تو غرض یہ تو اس حوالے سے بات ہو گئی، لیکن یہی بات کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کرنا چاہتا ہے اور کر نہیں پاتا ہے، تو یہ بھی کہ موقع کی بات، اور جو کافر مشرک اور گویا کہ یہ فاسق ان کا معاملہ تو یہی ہوگا، انہیں حسرت اس بات کی ہوگی کاش یہ نہ کرتے تو آج اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دن سے انہیں خبردار کر دو۔ تو ہمارے لیے خبردار ہونے کی کیا بات ہے، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے، کسی برائی کو چھوٹا سمجھ کے اختیار نہیں کرنا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بہت سی چیزیں کرتے ہیں لوگ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو ذرا سی بات ہے، یہ تو ایسی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یا یہ چھوٹے سے نیکی اس کا کیا کرنا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے اس کا، چلو بڑے بڑے کام، تو کہا نہیں، اس دن آدمی کو پتہ چلے گا یہ کتنا فائدہ ہے اس کا، اور چھوٹی سی نیک گناہ جو ہے کتنا مصیبت بن کے سامنے آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے کہا کہ پہلے انہیں ہوشیار کر دو۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے، اور سب کو ہماری طرف ہی، اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ اس سے اللہ رب العالمین نے بات واضح کر دی ہے، یعنی کہ آخر اس میں دنیا کے اختتام کی بات اور پھر انسان کے اللہ کے پاس واپسی کی بات، دونوں چیزیں جمع کی ہیں۔ انسان دنیا میں نہ کچھ ساتھ لے کر آتا ہے اور نہ دنیا سے سوائے اپنے عمل کے کچھ ساتھ لے کر جاتا ہے۔ دنیا میں ساتھ تو کچھ نہیں لاتا، لیکن دنیا سے اپنا عمل ساتھ لے کر جاتا ہے، اچھا یا برا عمل اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں جو دنیا میں مال دولت یہ سب چیزیں کچھ نہیں ہے ساتھ لے کے جا سکتا ہے، لیکن عمل اپنا ساتھ لے کے جاتا ہے۔ تو یہ جو دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری دنیا میں رہ جائیں گی، اور بالآخر اللہ ان کا وارث ہوگا، کوئی کسی کے پاس نہیں رہیں گی۔
ایک کے بعد اس کے بعد اس کے بالآخر سب یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے دنیا سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور سب ہماری طرف پلٹائے جائیں گے، یعنی انسان سارے کے سارے تنہا بغیر کسی ساز و سامان کے وہاں پر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اور سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بات آ گئی ہے سامنے کہ جب یہ جو دنیا میں مہلت کا وقت ہے یہ ختم ہوگا تو اللہ اس دنیا ہی کو ساری کو پلٹائے کچھ کا کچھ کر دے گا، زمین سب یہ ساری چیزیں جو اس پر زینت ہے سب ختم کر دی جائیں گی۔ جو آج دنیا میں ہمارے لیے بہت کچھ چیز حیثیت ان کی ہے، لیکن جب حشر کا دن ہوگا تو بس یہ زمین ساری کی ساری سپاٹ بنا دی جائے گی، اس کی ساری زینت اس پر سے ختم ہو جائے گی۔ اب زینت ملے گی تو جنت میں ہوگی اور جہنم میں مشکلات۔ تو یہ کیفیت بیان کی، بتا دیا کہ سب ہماری طرف پلٹائے جائیں گے۔ تو یہ جو اللہ کی طرف پلٹنے کا معاملہ ہے یہ انسان کے ذہن میں جتنا زیادہ واضح ہوتا ہے تو وہ اس کی تیاری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہی بات سمجھاتے ہیں کہ آنا تمہیں ہماری طرف ہے، اور یہ دنیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کل ختم ہو جانے والی ہے، اور سب کچھ تم سب کو چھوڑ کر اسی طرح ہمارے سامنے حاضر ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔